محترم، ہماری زندگی اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس وقت دین سے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بہت دور نکل چکا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے آج کے اس دور میں کہ ہماری طبیعت اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور کسی کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے آپ کو ڈھالنا یہ بھی بہت مشکل بات ہے، کہ یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک گھر میں جب دو بچے پرورش پا رہے ہوتے ہیں، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، ایک ہی گھر ہے، لیکن ان دو بچوں کی سوچ جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ ایک کا منہ مشرق کی طرف ہوگا تو دوسرا مغرب کی طرف ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا اور اپنی طبیعت کو کسی کی طبیعت کے ساتھ ملانا بہت مشکل کام ہے۔ اور اس میں ہم دیکھیں تو صحابہ کرام نے اپنی خواہشات کو ترک کر کے اپنی طبیعت کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شریعت میں ڈھالا، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کام ناپسند ہوتا تو صحابہ کرام اس کو فوراً ترک کر دیتے، فوراً ہی ترک کر دیتے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک انصاری کا گھر جو تھا وہ گنبد نما بنا ہوا تھا، مطلب ایک سٹوری، ڈبل سٹوری، 3 منزلہ گھر تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ گھر پسند نہ آیا، مطلب آپ نے ناپسند فرمایا، کسی سے بات نہیں فرمائی، لیکن آپ کی پیشانی پر کچھ آثار نمودار ہوئے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کو ناپسند فرمایا۔ تو پھر صحابہ کرام نے اس انصاری کو جا کر بتایا کہ تیرے اس گھر کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا ہے۔ تو 2-3 دن بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ اسی راستے سے گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر گھر موجود نہیں ہے، وہاں پر ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ اے صحابہ، 2-3 دن پہلے یہاں پر ایک انصاری کا گھر تھا، آج ملبے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ کیا ماجرا بنا؟ تو صحابہ کرام نے آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ 2 دن پہلے جب یہاں سے گزرے تھے تو آپ نے اس گھر کو ناپسند فرمایا تھا۔ تو جب وہ انصاری کو پتہ چلا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا یہ گھر پسند نہیں آیا تو انہوں نے اسی وقت اس کو گرا دیا۔ مطلب کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند ناپسند کے مطابق صحابہ کرام اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور ذرا ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی یا ہماری طبیعت یا ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہے؟ نہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک بندہ اپنے آپ کو دیکھے، جج کرے اپنے آپ کو، کیا ہماری زندگی یا ہمارا طرز عمل جو زندگی کا ہے یہ شریعت کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ دیکھیں آپ کہ اگر ہم اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالیں جو گزر گئی ہے تو ہمارا بچپن ایسے لگتا ہے کہ جیسے کل ہمارا بچپن تھا اور آج ہم جوان ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوگا کہ ہم بوڑھے بھی ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں ہر چیز ایسے نظر آئے گی کہ یار کل ہم بچے تھے، پھر جوان ہوئے اور آج بوڑھے بھی ہو گئے۔ تو زندگی تو مختصر سی ہے، پتہ نہیں ہے اس کا یہ کیسے گزر جائے۔ آج اب جتنے بھی دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ذرا دیکھیں کہ بچپن ہمارا کل کی بات ہے، اگر کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا عمل ہمارے سامنے آ جائے جو بچپن میں ہم کیا کرتے تھے تو ہمیں وہ فوراً یاد آ جاتا ہے کہ یار کل ہم بھی بچے ہوا کرتے تھے تو ہم بھی یہ کام کرتے تھے۔ تو زندگی کتنا تیزی سے چل رہی ہے، اتنا تیزی سے گزر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی زندگی کو
اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، زندگی کے طرز عمل کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں گزاریں گے تو کل قیامت والے دن ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس منہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا جواب دیں گے وہاں پر ہم؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں پست رکھو، داڑھی کو بڑھاؤ، اور یہاں پر کام الٹ ہو گیا، یہاں پر مونچھیں بڑی ہو گئی اور داڑھی جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، الٹ کام۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو ہمارا حسن سلوک نہیں ہے۔ مطلب شریعت نے جو باتیں ہمیں بتائی، ہمارا سارا کا سارا جو ہے معاملہ اس کے برعکس ہے، اس کے الٹ ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے پھر رکھے گئے کہ ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر نہیں ہونا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔